بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج میں بریلویوں کی ایک اور مولانا صاحب کا ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو بریلویوں کا مولانا صاحب ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو چلے گئے تو وہاں ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں سے آگے نہ جبرائیل علیہ السلام جا سکا، نہ براق جا سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے آگے تک پہنچایا۔ تو آئیے یہ جو مولانا صاحب کی ویڈیو ہے، یہ اپنے ویڈیو میں مزید کیا فرما رہے ہیں، آئیے ویڈیو ملاحظہ کر کے دیکھتے ہیں، پھر اس پہ باتیں کرتے ہیں۔ تو چلیے آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے آقا معراج پہ چلے، میرے حضور معراج پہ چلے، میرے سرکار معراج پہ چلے۔ حضور کے کئی معجزات کے مجموعے کا نام معراج ہے۔ آقا معراج پر چلے، کہاں پہنچے؟ سدرہ کے آگے۔ سدرہ کے آگے جب حضور گئے، سدرہ تک جبریل ساتھ میں، سدرہ کے آگے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ کہیں پر براق رکا، کہیں پہ رف رکا، اور پھر کوئی منزل ایسے آئی، نہ کوئی ساتھی رہا، نہ کوئی سنگت رہی۔ اگر میں اپنے ذوق کے مطابق بات کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جبریل نے بھی ساتھ چھوڑا، فرشتوں نے بھی ساتھ چھوڑا، براق نے بھی ساتھ چھوڑا، رف نے بھی ساتھ چھوڑا، حتیٰ کہ ساتھ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ سنو اب میرے مرشد کی شان، عبدالقادر جیلانی کی شان سنو۔ حضور جسم کے ساتھ ہیں، جسم کے ساتھ ہیں، اور وہاں کسی کی روح جوان کی موجود ہے۔ حضور کعبہ قوسین میں جانا چاہتے ہیں، وہ جوان اپنی گردن پیش کرتا ہے، حضور قدم رکھ کر کے چلے جاتے ہیں، اور اللہ سے پوچھتے اللہ یہ تھا کون؟ امام اہل سنت نے لکھا، رب نے فرمایا حبیب یہ جو خوبصورت جوان جس کے کندھوں پہ پیر رکھ کر کے آپ اوپر کی بلندیوں پہ آئے ہیں، اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا ویڈیو، آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، براق نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، رف نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یہ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے۔ کیا یہ جو واقعہ میں نے اور آپ نے پڑھا اور سنا ہے، یہ جو واقعہ میں نے اور آپ نے مستند کتابوں سے جو سنا اور پڑھا ہے، کیا اس واقعے میں یہ ذکر ہے کہ وہاں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا کندھا پیش کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے تک پہنچایا؟ اور یہ جو واقعہ ہے قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ کیا اس واقعے میں یہ جو حصہ یہ مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، کیا اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے؟ سوال یہی ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دے دیا کریں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا ویڈیو۔ ابھی آپ لوگوں کو ایک اور ویڈیو میں یہاں اٹیچ کر کے دکھاتا ہوں کہ ایک اور مولانا صاحب غوث پاک کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے یہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، آپ لوگوں سے پھر باتیں کرتے ہیں۔ کہنے لگے عبدالقادر جی امی سوال ہے میرا بچپن سے۔ کہا کیا؟ ایک بات بتاؤ، میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے؟ دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ، سورج کے اندر جو لاکھوں کلومیٹر دور، لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو، وہ سپاک کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نا اس کے اندر چلا جاتا تھا۔ مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبدالقادر اب بھی جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں وہ تو بچپن تھا، اب عبدالقادر کی جوانی ہے۔ وہ بچپن تھا، اب جوانی ہے، کہا جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبدالقادر کو اپنے اندر سنبھال لے، بلکہ آج عبدالقادر کا عالم یہ ہے ایسے 70,000 سورج بھی ہو تو سارے کے سارے عبدالقادر کے سینے میں دفن ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، واہ۔
پیارے دوستو، آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ غوث پاک کے حوالے سے یہ مولانا صاحب بھی کیا فرما رہے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ بچپن میں آپ کو کھلاتی پلاتی تھی تو آپ چھلانگ لگا کے کہاں جاتے تھے؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں سورج میں چلا جاتا تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، کیا یہ سب کچھ جو یہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں، بریلویوں کے اکثر علماء کرام بتاتے ہیں، کیا یہ سب ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔